بلکہ نماز سے مدد طلب کرنے کا مطلب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو کوئی پریشانی آتی تھی، آپ کو کوئی دقت آتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر چلے جایا کرتے تھے، یا اپنے گھر کے اندر مصلی یا کوئی کپڑا یا کوئی چٹائی جو میسر ہوا کرتی تھی، امام کائنات اس پر اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے خم کر دیا کرتے تھے، اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکا دیا کرتے تھے۔ نمازوں سے رشتہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑا کرتے تھے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے جنگ بدر کے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں کو دیکھا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے، یہ غالباً جنگ احد کا معاملہ ہے، امام کائنات نے تپتی ہوئی ریت پر اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا تھا، اپنے آپ کو اس ریتیلی زمین پر رکھ دیا تھا، اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ آج یہ چھوٹی سی جماعت، آج یہ چھوٹی سی ٹکڑی اگر آج ہلاک کر دی گئی، اے اللہ آج یہ ڈسٹرائی کر دی گئی، آج یہ برباد کر دی گئی، اے اللہ آج کے بعد اس پرتھوی پر، آج کے بعد اس دھرتی پر تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں بچے گا، اے اللہ دنیا ختم ہو جائے گی، تیرے ماننے والے مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، امام کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی یہ کیفیت دیکھنے کے بعد حضرت ابوبکر دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی پیٹھ پر اپنے دست شفقت کو رکھا، اپنے ہاتھ کو رکھا، اپنے ہاتھ کو رکھنے کے بعد کہنے لگے، اے اللہ کے نبی آپ اپنے چہرے کو زمین سے اٹھا لیجئے، مجھے امید ہے آپ نے جس امید کے ساتھ میں اللہ کو جس انداز سے پکارا ہے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ ہے نماز سے مدد طلب کرنے کا معاملہ، اور بہت سارے تابعین تبع تابعین کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ پریشانی کے موقع آئے، کتنی موقع پر ڈاکوؤں نے ان کے راستوں کو روک لیا، لیکن انہوں نے مہلت مانگی تو صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہ ہے نماز سے مدد طلب کرنے کا مطلب، یعنی عبادت ہے نماز کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ سے بنتی کرو گے، یہ ہے نماز سے مدد طلب کرنے کا مطلب۔ تو پریشانیاں آ جائیں، دقتیں آ جائیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ جنرلی بات میں نے کہہ دی، عام کسی طریقے کی تکلیف، پریشانی، تجارت میں گھاٹا ہونا یا اور پریشانیاں، لیکن ایک اور موقع عزیز و اقارب کے انتقال پر جو ہم باویلا مچاتے ہیں، صبر کا دامن ہمارا چھوٹتا ہے، عورتیں تماشا دیکھتی ہیں، کتنا رو رہی ہے یہ کس طریقے سے باویلا مچا رہی ہے، لیکن جب اس کے پاس معاملہ آتا ہے تو وہ بھی ویسے ہی چیختی ہے جس طریقے سے دوسرے گھر پر عورتیں رو رہی تھیں۔ اور معلوم ہے بہت ساری عورتیں جن کو رونا نہیں آتا، جبکہ دعا کا اصول ہے کہ اگر آدمی دعائیں کرے تو اگر وہ رو نہیں سکتا ہے تو کم سے کم رونے کا انداز ہی بنا لے۔ یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے ہمارے لیے دعا کرتے وقت۔ لیکن بہت ساری عورتیں معلوم ہے کیا کرتی ہیں، اگر عزیز و اقارب کا انتقال ہو جائے، اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، بیٹا مر جائے، باپ مر جائے، بھائی مر جائے، تو اگر اسے رونا بھی نہیں آ رہا ہو تو وہ زبردستی کا رو کر کے دکھاتی ہے، وہ آنسو بہا کر کے دکھاتی ہے۔ وہ بہن جس نے اپنے بھائی سے کبھی محبت نہ کی ہو، وہ بھائی جس نے کبھی اپنی بہن سے محبت نہ کی ہو، لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کا دیہانت ہوتا ہے، تو بھائی بھی مگرمچھ کے آنسو بہاتا نظر آتا ہے، بہن بھی مگرمچھ کے آنسو بہاتی نظر آتی ہے، رو کر کے دکھاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رونا، باویلا مچانا، چلانا، یہ بالکل شریعت کے برخلاف ہے، صبر کرنا چاہیے۔ لیکن یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو کر رہے ہیں وہ جانے، لیکن یہاں ہم اپنوں کی اصلاح کرنے کے لیے ایک اہم بات حدیث پڑھنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت سارے عورتوں نے رونا پیٹنا، گریبان چاک کرنا، کپڑے پھاڑنا، یہ سب کیا ہوگا، اگر کیا ہے وہ، اور آگے ایسے حالات آ سکتے ہیں۔